یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں ایک مرتبہ پھر میم ٹی وی پر حاضری ہے۔ آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کے شرعی و روحانی مسائل کا جواب دیا جاتا ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قسط پر لی گئی ہے، اب سودا ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جس سے چیز لی گئی ہے وہ اگر قیمت بڑھا دے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اول تو بات یہ یاد رکھیں کہ قسط پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی الگ سے ایک سوال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قسط پر اشیاء کو خریدنا یہ جائز ہے، اگرچہ مہنگے داموں۔ مثال کے طور پر ایک قلم ہے، اس قلم کی قیمت مارکیٹ میں 20 روپے ہے، لیکن کوئی 20 روپے ادا نہیں کر سکتا، تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں یہ 30 روپے کا دوں گا اور قیمت آپ مجھے 10 دن میں ادا کرنا۔ تو آپ نے اس چیز کو بیچا ہے 30 روپے کے بدلے میں، اگرچہ مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت آپ نے وصول کی ہے، شرعاً یہ درست ہے، جبکہ کوئی ناجائز شرط نہ ہو۔ آج کل مارکیٹ میں جو قسط پر اشیاء کو بیچا جاتا ہے، اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ناجائز شرطوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ وقت پر قسط ادا نہ کر سکے تو آپ پر پلینٹی لگے گی وغیرہ، یا پھر 1 سال کی قسطیں ہیں، 1 سال میں آپ نے ادا نہ کیا تو اب شے کی قیمت بڑھ کر اتنی ہو جائے گی، یہ بھی ناجائز شرط ہے۔ تو پہلے کسی مفتی صاحب سے شرائط نامہ دکھا دیں، کسی مفتی صاحب کو، تاکہ مسئلہ واضح ہو سکے کہ آپ جو عقد کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو قسطوں پر اشیاء خریدنا یہ جائز ہے۔ بہرحال سوال میں جو پوچھا گیا وہ بات یہ ہے کہ آپ نے چیز خرید لی، پھر بعد میں اس شے کی قیمت مالک نے بڑھا دی۔ مثال کے طور پر کسی نے ایک LCD خریدی ہے قسطوں پر، اب ہوا یہ کہ 3 مہینے کے بعد اس LCD کی قیمت جو کہ 30,000 تھی، اب مارکیٹ میں ہی وہ 60,000 روپے کی ہو گئی، اور اس نے 60,000 روپے کی قسطوں پر دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شے کی قیمت بڑھا رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، چونکہ وہ چیز وہ بیچ چکا ہے اور قسطیں اس کی جاری ہو چکی ہے، اور بعد میں اس کی قیمت بڑھانا یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 1 سال کے بعد کہنا کہ 1 سال کے بعد اتنی قیمت ہوگی، اگر 1 سال میں تم نے قسطیں ادا کر دی تو اتنی قیمت، 2 سال میں ادا کی تو اتنی قیمت، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے مارکیٹ میں جو لین دین کے معاملات آج کل چل رہے ہیں، اس میں بہت سی خرابیاں آ چکی ہے، لہٰذا جب بھی کوئی اس طریقے کا عقد کرے، معاملہ کرے، تو بہتر ہے کہ کسی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کر لیں کہ جناب میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی آپ فرما دیں تو انشاءاللہ آپ کا معاملہ صحیح ہوگا اور حرام سے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی تشہد کے بعد
غلطی سے درود پاک پڑھ لے حالانکہ وہ پہلا قاعدہ تھا، غلطی سے درود پاک پڑھ لے تو اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ پہلا قاعدہ جب ہوگا تو سنت مؤکدہ فرض اور وتر کا جو پہلا قاعدہ ہوگا اس میں تشہد پڑھ کر فوراً کھڑا ہونا ہے۔ اگر درود پاک پڑھیں گے یا اتنی دیر رکیں گے اللہم صلی علی محمد تک اگر کسی نے تاخیر کی ٹھہر گیا تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ امام کے پیچھے ہیں اور امام کے پیچھے تشہد کے بعد انہوں نے درود پاک پڑھ لیا تو اب کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام سے اگر کوئی ایسی غلطی صادر ہوتی ہے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، لیکن اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں مقتدی پر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، لیکن جان کر اگر اس طریقے کا معاملہ کرے گا تو شرعاً وہ مجرم ہوگا، اور سہون ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا نہیں؟ لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا جو فیڈ کرنے والا اس کا پیشاب پاک ہے، ناپاکی معاذ اللہ پاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے بڑے کا پیشاب ناپاک ہے اسی طرح جو ہے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اور نجاست غلیظہ ہے، مطلب 1 درہم سے اگر کم لگی ہے تو اس صورت میں کپڑے دھو کر نماز پڑھنا سنت ہے، اگر 1 درہم تک لگ گئی ہے تو پھر کپڑے دھونا واجب ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اب فرض ہے، اگر اس صورت میں اسی کپڑوں میں نماز پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں، لہٰذا چھوٹے بچے کا اگر پیشاب لگ جائے تو وہ بڑے کی طرح ناپاک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ چھوٹے بچے منہ سے دودھ نکال دیتے ہیں یعنی الٹی کر دیتے ہیں، تو کیا ان بچوں کا یہ دودھ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ یاد رکھیں کہ معدے سے عام طور پر جو ہے یہ قے ان کی نکلتی ہے اور یہ بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے بچے کو اٹھاتے ہیں اور وہ الٹی کر دیتا ہے، قے کر دیتا ہے، اب کپڑوں پر جب وہ لگ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں کہ وہ بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہے اور اس کو دھونا ضروری ہے۔ اب دھونے کا انداز لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پانی والا ہاتھ کرتے ہیں اور اس طریقے سے مل دیتے ہیں اس میں، تو اگر الٹی کا جو جز ہے وہ اگر چند قطرات ہے تو اب وہ پھیل کر کئی درہم تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے کرنے سے ناپاک کپڑا پاک نہیں ہوگا، پاک کپڑے کو شرعی اعتبار سے شرعی طریقے سے پاک کرنا ہوگا تو ہی وہ پاک ہوگا، وگرنہ وہ پاک نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپنی زوجہ سے حق مہر معاف کروانا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ زوجہ کا یہ حق ہے کہ اس کو مہر دیا جائے، اور جبر کر اکراہ کر دباؤ ڈال کر مہر معاف کروانا یہ درست نہیں ہے اور مہر معاف ہوگا بھی نہیں۔ جس طرح میں ایک مقام پر نکاح کے لیے گیا تو وہاں پر سائڈ فرینڈ دولہا کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی سب سے پہلے مہر معاف کروانا، سب سے پہلے مہر معاف کروانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے اور سب سے پہلی بات یا پھر پہلی ہی رات وہ یہ بات کرے گا کہ بس مجھے پہلے مہر معاف کرو، باقی پھر بعد میں کریں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر لڑکی نے دباؤ میں آ کر یہ کہہ دیا کہ ہاں جی میں نے مہر معاف کر دیا تو کیا مہر معاف ہو جائے گا؟ تو دباؤ سے جو ہے مہر معاف نہیں ہوتا، جبر و اکراہ سے بھی مہر معاف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر عورت اپنی جو ہے خوشی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر معاف کر دے یا پھر مہر لے کر دوبارہ شوہر کو لوٹا دے کہ یہ جو ہے اب میں نے وصول کر لیا ہے، یہ آپ کے ہیں، آپ جو ہے خرچ کریں، آپ کو میں نے دیا، تو اس طرح عورت اگر خوشی سے یہ معاملہ کرے تو یہ درست ہے،
لیکن عورت کو یہ جبر و اکراہ کرنا کہ آپ مہر معاف کر دیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ کہنا ہی نہیں چاہیے، کہنے میں ہی شرم محسوس کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اور ہر ایک نے یہی نیت رکھنی چاہیے کہ مجھے مہر ادا کرنا ہے، مجھے مہر ادا کرنا ہے، چونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ اور جبر و اکراہ کے ذریعے یا دباؤ ڈال کر اگر کسی نے مہر معاف کروایا تو اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ یاد رکھیں کہ مچھلی کا، کھٹمل کا، مچھر کا خون پاک ہے۔ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں کہلائے گا، اگر اس کپڑوں میں کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ مچھلی کا خون پاک ہے۔ عورت کا لاؤڈ اسپیکر پر میلاد شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل تو نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ ایسا ہی سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کا خوش الحانی سے با آواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمے کی آواز جائے، اس کے پڑھنے کی آواز جائے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ حرام ہے، چونکہ عورت کی آواز بھی محل ستر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈھانپنا، اس کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ جس طریقے سے اس کو شرعاً یہ حکم ہے کہ وہ غیر مردوں سے پردہ کرے، اسی طرح اپنی جو خوش الحانی والی آواز ہے اس کو بھی غیر مردوں کو سنانے سے بچائے۔ اسی طرح جو ہے یہاں تک علماء نے کہا کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ بھی نہ کہے۔ اندازہ لگائیں کہ تلبیہ بھی نہ کہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو عورت کو ان معاملات میں سوچنا چاہیے۔ میلاد شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، تلاوت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ عورتیں اگر یہ محفل گھر میں سجاتی ہیں بالکل جائز ہیں، سجانی چاہیے۔ عورتوں کے لیے بھی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے، لیکن جو ہے لاؤڈ اسپیکر لگانا، بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ لگانا اور پھر سارے محلے میں عورتوں کی آواز گونجنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر اسپیکر نہیں بھی لگا ہوا، بغیر اسپیکر کے بھی اتنی آواز سے پڑھنا کہ غیر محرموں تک آواز جا رہی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی اور اس سورت میں کوئی آیت رہ گئی، مثال کے طور پر سورہ ماعون پڑھ رہا تھا یا سورۃ الضحیٰ پڑھ رہا تھا، تو کوئی آیت اس کی رہ گئی، تو اس صورت میں کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ نماز میں اگر آیت مبارکہ کو چھوڑ دیا، کسی بھی آیت کو چھوڑ دیا، اگر معنی میں تغیر واقع ہو گیا، یعنی معنی تبدیل ہو گیا، معنی فاسد ہو گیا، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے پہلی آیت پر وقفہ کیا ہو اور پھر ایک آیت چھوڑی ہو اور پھر دوسری آیت اس نے شروع کر دی ہو، تو عام طور پر اس طرح معنی فاسد نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ تو سوال جو کیا گیا ہے، اگر اسی طرح معاملہ ہے کہ پہلی آیت میں وقف کیا پھر آیت چھوٹ گئی اور دوسری آیت اس نے شروع کر دی وقفے کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ عام طور پر اس سے فساد واقع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر یہ سوال میں یہ بتا دیا جائے کہ کس طرح آیت کو چھوڑا گیا ہے، تو پھر واضح طور پر سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جہری ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں پر عام طور پر فرضوں کے بعد کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرضوں کے بعد ذکر فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے روایتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بالجہر ثابت ہیں۔ اب ذکر بالجہر اگر فرض نماز کے بعد کہیں پر ہوتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مریض ہے تو اس کو پریشانی نہ ہو، اور اگر
کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی پریشانی نہ ہو۔ اگر مثال کے طور پر کسی کے گھر پر کوئی جو ہے محفل ہے یا کسی کے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے، اب ہم نے نماز پڑھ لی اور وہاں پر مریض بھی موجود ہے اور ہم نماز کے بعد زور زور سے ذکر کرنے لگ جائے اور مریض کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہو جائے تو پھر جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ مزید یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے ذکر بالجہر کریں، لیکن اتنی آواز سے کریں کہ نمازی کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس کا جو ہے خیال رکھا جائے، وگرنہ جو ہے ذکر بالجہر کرنا یہ بالکل جائز و درست ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ اگر کسی کو قرض دیا اور سال گزر گیا اور جس کو قرض دیا ہے اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو قرض کا پیسہ جو ہے وہ آپ کا ہے، تو زکوٰۃ بھی آپ نے نکالنی ہے۔ یہاں پر سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس پر تو آپ کا قرض ہے، تو پیسہ آپ کا ہے تو زکوٰۃ بھی آپ نے نکالنی ہے، زکوٰۃ اس کو نہیں نکالنی۔ نہ جو ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں آپ کو اس شرط پر پیسے دوں گا کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ آپ نے اتنی اتنی نکالنی ہے، یہ بھی جو ہے شرعاً درست نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے زکوٰۃ وہی نکالے گا جس کی رقم ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ جمعہ کی کون سی اذان کے بعد کاروبار بند کرنے کا حکم ہے؟ یاد رکھے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد حکم یہ ہے کہ کاروبار بند کر دیا جائے، کاروبار موقوف کر دیا جائے، اور اس کے بعد یعنی پہلی اذان کے بعد سعی کرنا یعنی جمعہ کے لیے تیاری کرنا یہ واجب ہے، اور کاروبار کرنا یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا خرید و فروخت بند کر دیا جائے اور جمعہ کے لیے سعی کی جائے، اور جلد سے جلد جو ہے جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچ جائے، یہاں تک کہ راستے میں راہ چلتے ہوئے بھی جو ہے صاحب بار شریعت نے لکھا کہ خرید و فروخت نہ کی جائے۔ یہ بھی ناجائز ہے کہ وہ راستے میں اگر خرید و فروخت کرے گا تو رکے گا، جب رکے گا تو یہ سعی میں جو ہے یہ چیز مانع ہوگی، لہٰذا سعی وہ کرے اور خرید و فروخت کو بالکل ختم کر دے۔ اگر کوئی جو ہے دکان پر ہے تو دکان آف کر دے اور سعی کرے، یعنی جمعہ کی اب کوشش کرے، جمعہ کی تیاری کرے، یہی واجب ہے، اور یہ سب کچھ پہلی اذان کے بعد ہے، نہ کہ دوسری اذان کے بعد۔ آج کل ذخیرہ اندوزی بڑے عروج پر ہے، شریعت مطہرہ میں اس بارے میں کیا احکامات ہے؟ یاد رکھیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں روک لینا اور اپنے پاس اپنے جو ہے گوداموں میں اسٹاک کر لینا کہ جب جو ہے کمی واقع ہوگی تو ہم اپنے منہ مانگے داموں میں اس کو فروخت کریں گے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں پر غلہ روک دیا اللہ تعالیٰ اسے جذام یعنی کوڑھ اور افلاس میں مبتلا فرمائے گا۔ وہ کوڑھ یعنی جذام میں جو ہے مبتلا ہو جائے گا، کوڑی ہو جائے گا، اور افلاس میں مبتلا ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ وہ تو احتکار کر کر، ذخیرہ اندوزی کر کر سمجھا تھا کہ میں کچھ مال بنا لوں گا، میرے پاس مال و دولت ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مفلسی میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کو پریشانی ہو، انسانوں کو پریشانی ہو، کہ ہم جو ہے خوراکوں کو روک لیں، آٹے کو روک لیں، جناب گندم کو روک لیں، کھانے پینے کی اشیاء کو روک لیں سستے داموں میں خرید کر، اور انتظار کریں کہ لوگوں کے پاس جو ہے جب اس چیز کی کمی واقع ہوگی تو پھر ہم اس کو مہنگے داموں میں بیچیں گے، لوگوں کو بلیک میل کریں گے، تو شرعاً جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر تفصیل سے کلام فرمایا۔
ایک سوال یہ ہوا کہ سکون قلب کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سکون قلب کے لیے سب سے بہترین وظیفہ اور عمل جو ہمارے پاس ہے وہ نماز ہے۔ یعنی نماز کو ہم اس انداز میں پڑھیں جس طرح حکم ہے، اس انداز میں جو ہے نماز کو ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں سکون قلبی نصیب ہوگی۔ اور نماز کو ادا کس طرح کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے تم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو پھر کم از کم یہ تصور تو کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ تصور کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور نماز کی اس کو حلاوت نصیب ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس رب نے جو ہے مجھے اتنی عنایت جس رب کی مجھ پر ہے، جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کا یہ تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز میں دل لگے گا اور سکون قلبی حاصل ہوگی۔ پھر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یا پھر درود پاک پڑھیں، اگرچہ تھوڑا کریں لیکن توجہ کے ساتھ کریں۔ اگر سکون قلبی آپ کو چاہیے تو پھر توجہ سے اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں سکون ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو توجہ ہو، کعبۃ اللہ کا تصور ہو، اور اللہ کی ضرب جو ہے ہم دل پر لگا رہے ہو تو انشاءاللہ اس سے قلبی سکون پیدا ہوگا۔ اسی طرح جب درود پاک پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ جیسے سنہری جالیوں کے سامنے آپ موجود ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سن رہے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی قلبی سکون پیدا ہوگا۔ کہ قرآن مجید میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کا چین اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نبی ہے یا ولی؟ یاد رکھیں کہ لقمان نام کی سورہ مبارکہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی حکمت سے نوازا، اور رب العزت نے فہم و فراست آپ کو عطا فرمائی، حکمت آپ کو عطا فرمائی، لیکن حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہے۔ نماز فجر اکثر کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے؟ سوال کے دو جز ہیں کہ نماز فجر کیوں قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز فجر اس لیے قضا ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس کم ہے۔ اگر احساس ہو تو نماز فجر قضا نہ ہو۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں سحری کے وقت ہمیں اٹھنا ہوتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے، تو آپ اگر 2 بجے بھی سوتے ہیں تو 3:30 بجے آپ اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ آپ پورا دن کام کیے ہوئے آپ ہیں، پورا دن آپ نے جاگا ہے، پورا دن روزہ آپ نے رکھا ہے، نماز تراویح کی 20 رکعتیں اضافی آپ ابھی پڑھ کر آئے ہیں، پھر جو ہے گھر کے کام آپ نے نمٹائے ہیں، پھر بڑی مشکل سے جو ہے رات 2 بجے 1 بجے آپ سوئے ہیں، اور 2.5 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو اٹھنا ہوتا ہے، تو آپ بآسانی جب الارم بجتا ہے تو آپ اٹھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر احساس ہوتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لہٰذا آپ اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن نماز فجر کے لیے جو ہے ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے نماز فجر کے لیے جو ہے ہم اٹھ نہیں پاتے، اور نماز فجر کے وقت تک حالانکہ ہم 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی نیند لے چکے ہوتے ہیں، پھر بھی نماز فجر کے لیے
اٹھنا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پر احساس ذمہ داری والی بات ہے۔ اگر احساس ہو ہمارے دلوں میں، ہم احساس بیدار کریں کہ یہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے اور یہ دن کی ابتدا ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا مجھے یہ نماز ادا کرنی ہے، کسی صورت نماز فجر میری قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب احساس ذمہ داری بیدار ہوگا تو انشاءاللہ اگر آپ 1 گھنٹے پہلے بھی سوئے تھے تو انشاءاللہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ اگر ہمیں پہنچنا ہو رات 3:30 بجے اور 10 بجے ہم بستر پر ہو اور خیال یہ ہو کہ مجھے 1 بجے اٹھنا ہے اور 2 بجے تک تیار ہو کہ مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، کوشش میری ہو کہ 3 بجے میں وہاں پر پہنچ جاؤں، تو آپ جب سوئیں گے، اگرچہ آپ سو جائیں، اول تو نیند نہیں آئے گی، وجہ یہ ہے کہ احساس ذمہ داری، آپ کے اندر احساس ہوگا کہ مجھے اٹھنا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اول تو نیند نہیں آئے گی، اگر نیند آ جائے تو آپ وقت پر اٹھ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک احساس ہے کہ مجھے وقت پر اٹھنا ہے اور وقت پر پہنچنا ہے، اس لیے جو ہے آپ وقت پر اٹھ بھی جائیں گے اور وقت پر پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن نماز فجر کے لیے جو ہے ہماری یہ ذمہ داری، یہ احساس ہمارے دلوں میں، ہمارے گمانوں میں نہیں ملتا، اس لیے جو ہے نماز فجر ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر قضا ہو جائے تو نماز فجر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ نماز فجر اگر قضا ہو جائے تو اس صورت میں نماز فجر کو پڑھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر زاہوائے کبریٰ سے پہلے ہم ادا کرتے ہیں، جس کو لوگ زوال کہتے ہیں، زاہوائے کبریٰ سے پہلے اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اس صورت میں سنتیں بھی پڑھ لیں اور نماز فجر کے فرض بھی پڑھ لیں، مطلب پوری 4 رکعتیں پڑھی جائے قضا کی نیت سے۔ اور اگر زاہوائے کبریٰ کے بعد، اس دن کے زاہوائے کبریٰ کے بعد اگر آپ ادا کرتے ہیں تو پھر صرف فرض پڑھے جائیں گے، اور اس طرح نماز فجر کو قضا کیا جائے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کیا جائے گا اور توبہ کی جائے گی کہ یا اللہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا مذہب حنفی میں یہ درست نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک یہ شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہو، جب جنازہ سامنے ہوگا تو پھر اس وقت نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر جنازہ سامنے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں غائبانہ جنازہ پڑھنے کی کوئی گنجائش احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر جنازہ پڑھنے کا کسی کو موقع نہ ملے، مطلب ایک شخص جو ہے ڈوب گیا، لاش نہیں ملی، یا پھر جو ہے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، تو اب غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کی مغفرت کی بھیک طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے میم ٹی وی کا پروگرام، آپ کے مسائل کا حل، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔